چارے یار نبی دے ہیں پیارے نہیں کوئی نہ چارہ ورگا نہ اج تائی دھرتی پیدا کیتا اے نہ جان نثارا ورگا اعظم شان صدیق کی پوچھ رہے کلا یار ہزارہ ورگا ہاں کلا یار ہزارہ ورگا کون ابو بکر جی دے بارے اللہ نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون قال ابو بکر جدے بارے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا جدے بارے اللہ نے فرمایا وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى یہ ابو بکر صدیق نے عزیزان من ذرا سمجھو ابو بکر صدیق سچے بھی نے چوٹی دے عالم بھی نے چوٹی دے عاشق بھی نے اور چوٹی دے محافظ ختم نبوت بھی نے الحمدللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی زندگی دا کیڑا کیڑا گوشہ پھرو لیجئے میں حضور دی ذات نے جو آپ دی عظمت حوالے نہ گل کی تے میں سنا کہ آپ دی حضور دے حوالے نہ جو محبت عالم ہے اور غیرت دا جو عالم ہے انہوں عرض کرنا چاہوں گا میرے آقا دی ذات نے ارشاد فرمایا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے سرکار نے فرمایا من انفق زوجین من شیء من الاشیاء فرمایا جڑا بندہ جوڑا اللہ دے رستے دے خرچ کرے گا نا اللہ انہوں جنت دے دروازے میں جو آواز مارے گا جڑا جوڑا خرچ کرے گا اگلی میرے آقا نے گل کی ارشاد فرمایا میرے آقا نے فرمایا فمن کانا من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ اور جڑا نمازی ہوئے گا انہوں نماز والے دروازے میں جو آواز بجے گی من کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد جڑا جہاد کرنے والا ہوئے گا نا انہوں جنت دے جہاد والے بوئے جو آوازہ بجن گئی ہیں اور جڑا صدقے والا ہوئے گا انہوں صدقے والے دروازے بچو جڑا روزہ رکھنے والا ہوئے گا انہوں روزے والے دروازے بچو کہ تو اڑے تے میرے کریم لجپال آقا دی بارگاہ دے اندر ابو بکر نے ذکر تے لجپال جنت دے 8 بوئے نے کیا کوئی ایسا خوش نصیب ہے جنہوں جنت دے 8 بوئے واضح مارن گے میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تو ہے تینوں جنت دا ہر دروازہ آواز مار کے کہے گا ابو بکر میرے بچوں نہیں ہوں گزر جاتا اور میرے آقا دی ذات نے ارشاد فرمایا سرکار نے فرمایا میرے غلامہ بچوں کا ایسا غلام ہے جدو جنت اندر جاوے گا نا سارے جنتی اٹھ کے اوہ استقبال کریں گے توڑی صبح واہ بھائی واہ ابو بکر دیکھو جوانی دے اندر کنا حضور دے پیار دا نشہ چڑھیا ہے اے تربیت ساری امدی کر دی الحمدللہ کروں پیار ملدا سارا تے اے جناب حافظ صاحب دا جذبہ دازدہ ہے کہ کر دے اندر رہن والے سارے افراد ہی حضور دے عشق دے اندر چھوڑ چاچو جان انہوں نے بیٹھے نے استاذ القرآن نے بزرگ بیٹھے نے ماشاءاللہ کیا بات ہے اللہ پاکستان دے وزرہ زور نال بولو سبحان اللہ
عرض کی تھی میرے آقا نے فرمایا ایک ایسا بھی ہے جیدہ سارے جنتی اٹھ کے استقبال کرنگے ابو بکر صدیق نے کی تھی سونے اگر ویکھنا ہوئے تے اسی وہ ویکھ سکنے خوش نصیب کھیڑا ہے میرے آقا دے لبا تے مسکراہٹ آئی فرمایا ابو بکر تو ہی ہے تیرا ہر جنتی اٹھ کے استقبال کرے گا پھر میں نو کہہ دینا چاہیے دا چارے یار نبی دے ہیں پیارے نہیں کوئی نا چارہ ورگا نا اج تئی درتی پیدا کیتا اینا جان نثارا ورگا میرے آقا دا ہر غلام جان سارے میرے آقا دا ہر صحابی حضور تو جانوارن والا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا رنگی وکھرائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال آپ دا پیار کنا ہے حضور دی ذات آیا آپ نے کیویں خیال کیتا آج سجنا ذرا ماحول بدل جاوے سوچاں بدل جاندیاں لیکن وفا کرنے والے ہر موڑ تے وفا کر دینے وہ حالات دی مجبوری نو سامنے نہیں رکھ دے میرے آقا دی ذات تے جدو مکہ دے حالات تنگ ہو گئے اللہ دی طرف حکم آیا محبوبہ ہجرت فرما جا عرض کی تی مولا کلیاں جانے کہ کسے نو نال لے کے جانا عرض کی تی مولا میرے کل تے مکہ والیاں دیا امانتہ بھی موجود نہیں اللہ کریم نے فرمایا اللہ جبالا سونے امانتہ علی نو دے دے نال صدیق نو لے جا نال صدیق اکبر نو لے جا مکہ دے حالات بڑے خراب نے دشمن ہر پاسیوں جناب اعلیٰ گھیرنا چاہ دینے معاذ اللہ شہید کرندہ ارادہ رکھ دینے اوس کے مقامی دے ماحول دے اندر اس جناب اعلیٰ پر خطر ماحول دے اندر میرے آقا نے فرمایا ابو بکر کا گلتے دس جی یا رسول اللہ حکم ہوئے فرمایا تینوں میرے نال جان دا حکم مل گیا میں ہجرت کر چلا میں تینوں نال لے کے جانا ابو بکر نے این عرض کی تھی سونیا حالات بڑے خراب نے حالات بڑے پریشان کننے میں نہیں جا سکتا ابو بکر صدیق نے عرض کی تھی لاجوالا حالات پاوے جن بھی خراب نے توڑے واسطے نکلائے گا اپنی جان دی پرواہ نہیں کرے گا قبلہ مفتی صاحب آج لوگ ساڑھے کو لو پوچھ دینے او لبیک والے ہو تسا حالات نو مد نظر نہیں جا رکھ دے حالات دا بالکل تسی پرواہ نہیں جا کر دے حالات دی فکر نہیں جا کر دے جدو توڑا خیال آوے نکل جان دے ہو دسو اے گل کتھوں سکھی دے اسی ڈٹ کے کہنے اے گل ابو بکر صدیق کو نو سکھی ہے کیونکہ ابو بکر صدیق نے بھی حالات نہیں دیکھے ابو بکر نے این عرض کی تھی حالات بڑے خراب نے